بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی سورہ قلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں گستاخان رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، پہلے اس کا واقعہ سماعت فرما لی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سب سے بدترین اور سب سے سڑا ہوا گستاخ اور سب سے سڑا ہوا دشمن ولید بن مغیرہ، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ولید بن مغیرہ ایسا بد نصیب اور اتنا بدترین اور اتنا بڑا گستاخ رسول گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہمہ وقت تکلیف پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھتا تو حضور کی مذاق کرتا تھا، حضور کو کسی بھی طریقے سے حضور کو تو اذیت پہنچاتا تھا، کوئی بھی جملہ بول دیتا تھا، کبھی مجنون بول دیتا، کبھی ساحر بول دیتا تھا۔ تو اس طریقے سے حضور کو بڑی تکلیف دیتا تھا ہمیشہ۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کو بلائے اور کہا، ولید بن مغیرہ، تیرے اندر 10 نشانیاں ہیں، تیرے اندر 10 نشانیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک ایک کر کے 9 تک گنا دی اور کہا، 10ویں نشانی اپنی ماں سے پوچھ، تیرے اندر خطا ہے۔ اب وہ جھلملا گیا، پاگل سا ہو گیا اور اسی غصے کے عالم میں گھر پہنچا اور کہا کہ 10 نشانیاں محمد عربی علیہ السلام نے مجھ سے بیان کی، 9 تو انہوں نے بتا دی، وہ 9 میرے اندر موجود ہے، انہوں نے سچ کہا، 10ویں نشانی میرے اندر خطا ہے، یہ تو مجھے بتا۔ تو ماں نے اس کو ٹالنے کی کوشش کری تو اس نے اس کی ماں کا ہاتھوں بال پکڑ کر زمین پر گرا دی اور تلوار نکال کر اس کی گردن پہ رکھ دی، سینے پہ چڑھ کر، اور کہا، بتاتی کہ تیرا سر میں تن سے جدا کر دوں۔ تو اس کی ماں نے کہا، کبھی تو اتنا ضد کر رہا ہے تو سن، تیرے اندر 10ویں نشانی یہ ہے، وہ خطا یہ ہے کہ تیرا باپ نامرد تھا، تیرا باپ نامرد تھا اور وہ دولت مند تھا، اور مجھے ڈر تھا، خدشہ تھا کہ اس کے مرنے کے بعد کہیں اس کی دولت اس کے رشتہ دار نہ لے لے۔ تو میں نے رات کے اندھیرے کے اندر ایک چراوے کو بلا کر اس کے ساتھ زنا کیا، اور وہ زنا کی بدولت تجھ جیسا حرامی پیدا ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، مناع للخیر معتد اثیم، کہ یہ بڑا بھلائیوں سے روکنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بھلائی سے مراد اسلام میں کسی کو داخل ہونے سے منع کرتا تھا، اپنے بیٹے، اپنے رشتہ داروں سے، کبھی تم داخل ہو گئے تو تم کو میری دولت میں سے، میرے مال میں سے کچھ نہیں دوں گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ حد سے زیادہ گناہ کرنے والا، حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہو، حد سے زیادہ بدکار، ذلیل و خوار۔ پھر آگے فرمایا، عتل بعد ذلک زنیم، اور یہ سب چیزوں کی اصل ہے، اس کی خطا، اس کی اصلی حرامی ہونے کی تھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نسلی حرامی، تو ویسے ولید بن مغیرہ حرامی تھا۔ تو اس آیت سے اور حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ اور سماعت فرمائے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بستی سے گزر رہے ہیں، 10-12 بچے کسی چیز سے کھیل رہے تھے، چاہے بال ہو چاہے کوئی بھی چیز ہوگی ان کے پاس، اس سے کھیل رہے تھے۔ اب وہ پھیکم پھاکی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیر کے پاس آ کر ان کی وہ چیز گر گئی۔ تو سارے بچے حضرت امام اعظم کو دیکھ کر ایک کنارے ادب سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے، نظر نیچے کیے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ایک لڑکے نے کہا کہ بھائی لاتے کیوں نہیں ہو وہ چیز جا کر؟ تو لوگ خاموش ہو، بچے لوگ خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اکڑتا ہوا، سینہ تانتا ہوا ایک دم رباب سے گیا اور وہ چیز کو اٹھا کر تو بچوں کی طرف آ گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اس کا یہ فعل، اس کا یہ کام بہت خراب لگا، آپ کے دل کو تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کے بارے میں تحقیق کرو۔ جب ان کے غلام، ان کے مریدین نے اس کے بارے میں تحقیق کیے تو معلوم پڑا کہ وہ ایک بدکارہ اور زانیہ عورت کا بیٹا ہے، وہ حرامی تھا۔
تو اس واقعے سے جب وہ مریدین اور غلام آ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ حضور وہ تو ایک زانیہ کا بیٹا ہے، ایک بدکارہ عورت کا بیٹا ہے، تو حضرت امام اعظم نے کہا کہ اس کے فعل اور اس کے عمل سے معلوم پڑا یہ، میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ یہ بچہ حلالی نہیں ہے۔ اب سنیے، گستاخان اہل بیت اور گستاخان علی بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، وہ بھی حلالی نہیں ہوتے ہیں، اور اس کا قول ہے، اور قول ایسے ویسے شخصیت کا نہیں ہے، بلکہ حضرت سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے، اہل بیت رسول اللہ سے، ہم سے وہی محبت کر سکتا ہے، ہم سے وہی عشق کر سکتا ہے، ہم سے وہی تعظیم و توقیر کر سکتا ہے جو حلالی ہے۔ یہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے حلالی ہونا لازمی ہے، ہم سے وہی محبت کرے گا جو حلالی ہے، حلالی، کوئی دوسرا محبت کر نہیں سکتا۔ اب جیسے ایک مثال لے لیجئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو صاف ستھری نہر ہوتی ہے، ندی ہوتی ہے، وہ کچھ کچرے کوڑے غلاظت کو، گندگی کو کنارے لوٹتی ہوئی چلے جاتی ہے، اور کبھی اس میں کوئی گندا پانی داخل کرے تو وہ گندے پانی کو اپنی طرف لیتی نہیں ہے، بلکہ بیچ میں سے ایک صاف ستھری نہر بہتی ہے اور ساری گندگی کنارے ہٹ جاتی ہے اور وہ کسی کو لیتی نہیں ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقدس نہریں بنائی، مرج البحرین یلتقیان، اور جب وہ دونوں نہریں ملی، ایک نہر کا نام مولا علی کا ہے، مولا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اور دوسری نہر کا نام سید نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ جب یہ نہریں ملی، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تو اس میں سے دو موتی نکلے، مرجان، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، اور ان سے یہ اہل بیت اطہار کی نہر چلی۔ اب یہ ایسی نہر ہے جو ہدایت کی نہر ہے، یہ ایسی نہر ہے جو مکمل نور کی نہر ہے، یہ ایسی نہر ہے جو پوری پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، کیوں نہ ہو؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل بیت لیطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اہل بیت سے پوری طریقے سے گندگی آلودگی کو دور کر دے اور انہیں پورا کے پورا پاک و صاف کر دے۔ تو اللہ نے جس نہر کو پاک و صاف کر دیا تو ظاہر سی بات ہے اس نہر سے تعلق رکھنے والا بھی اتنا پاک و صاف ہو۔ تو محبان علی، عاشقان علی، عاشقان اہل بیت کو ایک نہیں کروڑوں مرتبہ مبارکباد ہو کہ حضرت امام جعفر صادق کے قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ماں شریف ہے، ہم پاک دامن ماں کی اولاد ہیں، کہ ہم اہل بیت اطہار رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم علی مولا کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں، ہم علی مولا کو اپنا ایمان مانتے ہیں۔ ہماری ماں کے پاک ہونے کا ثبوت ہے اہل بیت اور حضرت علی مولا کی محبت کا ہونا۔ حضرت علی مولا رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہر دولت سے زیادہ بڑی ہے، دنیا کی ہماری جان سے، ہماری اولاد سے، ہماری ہر عزیز چیز سے زیادہ مولا علی کی محبت معنی رکھتی ہے ہمارے لیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک غریب شخص آیا اور آ کر جانو تب طے کیا اور سوال رکھ دیا کہ سرکار میں بڑا غریب ہوں، تنگ دست ہوں، پریشان حال ہوں، میرے اوپر کرم فرمائیے، میری مدد کیجیے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کہا تو بڑا امیر ہے، کیا تو ہمارے بابا مولا علی سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے 100 دینار اس کے سامنے رکھ دیا، 100 اشرفیہ کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دی، کہا کہ یہ 100 دینار ہے، 100 اشرفیہ یہ لے لے اور میرے بابا کی محبت مجھے دے دے۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں، کہا 200 لے لے، کہا یہ ممکن نہیں، کہا 300 لے لے، کہا یہ ممکن نہیں، کہا 1000 لے لے، کہا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مولا کی محبت دے نہیں سکتا، میری جان جا سکتی ہے لیکن علی کی محبت کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ کون کہتا ہے تو غریب ہے؟ غریب تو وہ ہے جس کے پاس ہمارے بابا مولا علی کی محبت نہیں ہے، مفلس اور غریب سب سے بدترین وہ ہے۔ تو سب سے دنیا کا امیر تر انسان ہے کہ تو مولا علی سے محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ شان ہے اہل بیت اطہار رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہم پاک ماں کے بیٹے ہیں،
شریف ماں کی اولاد ہے، اور ہم اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی تعظیم و توقیر کرنے والے ہیں، علی مولا سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے، علی مولا کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔